ایڈے وڈے لانتی ہو تسی، اے بل تے مودی بھی پاس نہیں کیتا، اے تے امریکہ بھی پاس نہیں کیتا، تے روس بھی پاس نہیں کیتا، ذلیلو دھل دھل کتے ہو مالک نہیں بیٹھ گئے ہو۔ حضور نے خود فرمایا وعلی الماہی، مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا، اور پیروں اور مولویوں پر حضور نے تشریح نہیں رکھی، مطلب ڈنڈی نماز جانا۔ آج اسلام امن کا درس دیتا ہے، جتنی بھی حکومتی مولوی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس ملا کو پوچھو بدر امام اعظم ابو حنیفہ کیوں جی؟ ہاں امام صاحب وہ بند جنہوں نے حضور ہاتھ اتے چایا، تیری خواب تے آئی نا انگلینڈ کسی نو، امام صاحب دے بارے خواب آئی داتا لی اجویری نو، کیوں جی؟ لندن اچھتے کسی نو خواب ہی نہیں ہے، اتھے کسی نو خواب آئی تیرا یار مر گیا، داتا صاحب فرمانے نے میں رسول اللہ نو کہ ایک بابے نو اٹھائے حضور تشریف لے آ رہے، داتا لی اجویری بند ہائے کو سار اسام بسے در زمین خود میں سجدہ رہے، داتا صاحب نو خواب آئی تھی۔ امام صاحب فرمانے چونکہ اب لا مذہبیت دور ہے، ہر بندہ تو مفتی ہے، ہر بندہ تو مفتی ہے، میں نو حدیثہ یاد کرن لگیا مولانا 8-10 شرح ویکھنیاں پئیاں اللہ زبر زہر واسطے، تو ایک میں ہو سکتا کہ راتی بندہ اٹھے تے سویرے علامہ بنے ہوئے، میں نے 40 سال ہو گئے، بے شک یہ سارے علماء میرے شاگرد، میں نے یہ حدیثہ یاد کرن لگیا، انہاں دا اعراب صحیح کرن لگیا، عربی تے اردو دی شرح ویکھنیاں پئیاں جتنیاں چھپیاں، تو میں توجہ بھائی اے سمجھے راتی بھائی بٹن دبایا سویرے مولوی فیکٹری جو تیار ہو کے باہر آ گئے، ہنسنے والی بات نہیں ہے، بچے اسی کو ہسن جو انا للہ، ہنسنے والی یہ بات ہے۔ برما دیا ایڈیاں بچیاں نو انہاں نے لتاں ماریاں پہلے ڈھیڈے، پھر انہاں تے بوٹا نال ترپ کے تے انہاں نو شہید کر دیتا، تو برما دیا دیا ایک باری تے چیخی ہونیاں آن کے ہن محمد بن قاسم نہیں آنا گل جی، میں بہت ساری گلاں ایویں میں اگے گل کر رہا، او ایک باری تو سوچا ہونا وہ ایٹم بم کدے واسطے رکھے ہوا مسلمان، ساڑیاں تو اس طرح کوئی نہ بچا سکیا، اسی تو بچیاں ایڈیاں چیخدیاں او شام دیاں بچیاں، حالا وچ قیامت گزر گئی، ایتھے چونی کسی نہیں کیتی، ہاں جی حالا وچ قیامت گزر گئی، اہل سنت و جماعت اس ٹائم قیامت تو بھی اگلا مرحلہ بن گیا، وہ مشینہ جدنا گھا کرتے سن مسلمانوں کے گلے کپی آ رہے، اسی کو حسن جو کہ نہیں میں حسان واسطے کرنا، میں حسان واسطے کبھی تقریر نہیں کی تھی، ویسے بھی تقریر حسان واسطے تھوڑی ہوئی لطیفے بات واسطے، میں ویسے کرنا گل کی تھی، ہسے جڑا ہسے تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو چھڑا لے آئے، چلو برما دیا مسلمان بچیاں کول ایٹم بم کوئی نہیں سی، عافیہ صدیقی نے مرد کول ایٹم بم ہے سی، اس کڑی کو کنے چھڑایا، مڑ کے سانو کہتے ہیں مولانا صاحب ہلکی تقریر کرو، کیوں کہتے ہیں میری تقریر اس واسطے کہ انہاں دے اندر غیرت کیوں پیدا کر دے، ہاں جی انہاں دے اندر تسی کیوں محمود غزنوی دی گلاں کر دے، انہاں بچیاں چیخ نہیں ماری ہونی بھائی محمود غزنوی دے گھوڑے نہیں آنے ہن صلاح الدین ایوبی دی تلواراں نہیں آنیاں، ساڈے جنرل نو بجائے سعودی عرب جان دے تے برما جانا چاہیے سی، سعودی عرب کے دورے کا تو مطلب ہی کوئی نہیں، جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، جنرل وہ ہوندے جڑے اوکھی جگہ سر جا کے پاندے، اللہ بے شک تسی جا کے سعودی عرب کے دورے کرنے ہو نا، یاشا کو جا کے تسی کی لین دے گئے ہو، بانو تو چاہیے سی حلب کا دورہ کر دے، حلب بھی جا کے کہا خبردار آج بعد مسلمانوں کے خون نہ ہولی کھیلے، جانتے ہو میں دنیا کی بڑی سے بس ہمارا فوج دا، میں توڑ کے رکھ دے میں پر اسے دے تو پھر دہر پڑھ لے، اور کسان کہہ رہے ہیں اتنی غیرت بھی نہ دیوائیے، بڑھ گئے ہیں جی فلاں کے خلاف، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم حمیت دینی اور حمیت غیرت دینی بات کرتے ہیں، اٹھو راہی کو میں کہنا سی جا ایک باری چھڑی پکڑ کے چلا جا برما، اور تو جا کے ایئرپورٹ سے صرف اینڈ چھڑی تو اینڈ کر دے، تو انہوں نے کہا وہ اینا کوئی ایٹم بم کوئی نہیں، یہ تو مسکین ہے لینا تو روٹی بھی کوئی نہیں، خبردار آج تم برما کے مسلمانوں نے بچوں کی سے کی تھی، میں نے تمہارے ساتھ جا، میں نے کیسی میں کہا قیامت تک صلاح الدین ایوبی نہ تیرا نام لکھے جانا، پھر ایسے بلاؤ جی کیا میں کہ تو ایک کو نام چلا گیا ریٹائرمنٹ ہو گیا اور تو ڈی اے لیندر رہی پلاٹ لیندر رہی، ایوب خان کدھر گیا یہ کدھر گیا، مشرف آج جناب امریکہ کے ہسپتال ہے کدی دل درد اٹھتا ہے کدی جناب کمر درد اٹھتی، کام چاج دا کام کرو، قیامت تک نہ ہوتا رہنا ہے، جنہیں حضور دا عزت ہوتے کام کی تھی یا حضور دے دین کا جھنڈا ہوتا ہے
حلب دے وچ ایک مطلب بچی دا یا پتنی بچے دا آپریشن کر رہا ہے تو دوائی کوئی نہیں بے ہوش کرنے والی تو انہوں نے کہا تسی قرآن پڑھو. اور بچی نے قرآن پڑھا علم یکن الا جینا 10 سال مسلمان ہے اس کی قرآن پڑھا ہونا جی جسم میں ٹانکے لگ رہے تھے دوائی بھی کوئی نہ تمہیں پھر 20 قسم کے کھانے کھا کے پھر اسلام سے تنقید کرنا اسلام میں رہ گیا. سوچی میں اس واسطے دو گلاں کیتیاں بھی تو ہاسا دوبارہ نہ ہوئے ہسن واسطے اسی نہیں تقریر کرتے نا اندر مدا مرادر دیس اندر دل میں تو بہت ساری گلاں چھپا کے کرنا لوگ متحمل کوئی نہیں ہاں اینڈ کم دے گلاں اسی کرنے دسو جی کہ رضائیاں بندہ بھی ساڈا شہید کیتا چکوال تے بندے بھی ساڈے نپے انہاں نے یہ بھی قانون ہے کائنات دا کہ بندہ بھی ساڈا شہید کیتا مینارے تے چڑھ کے گولی ماری تے بندے بھی ساڑھے نپ لے تے میں گیا تو میں نے کہنے تو چکوال میں داخل نہیں ہو سکتا میں گیا میں کہا میں ویل چیئر سے آ رہا ایک بلا ہمارے تھوڑے ساڑھے بندے ہوتے پھر دوسری قیادت گئی پھر تیسری قیادت گئی تاں نہ اس پنڈ نو چھوڑیا نہیں تو کوٹ راجا کشن دا وارث کوئی نہیں سی نا اج تک انہاں دے مقدمے نہیں مکے 100 بندے نے دہشت گرد بنایا تے جنہ قرآن جلایا وہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن جلایا یہ یہود و نصارہ اتنی ایجنٹیاں کر رہے ہیں اسی چکوال کے مسئلے کھڑے ہو گئے سویرے چکوال والے سارے آ رہے ہیں میں کہا کیا سانو دیو ایک لواری سر میں کہا جی میں آؤں تسی نہیں آنا میں نے لوا روک دیتا انہوں کو تو میں رکڑا کوئی نہیں میں نے لوا میں روک دیتا انہوں نے تسی نہیں آنا چھاگ لگ جانی میں کہا کی لان تو میں آ رہا ہوں مدد کرو پوری دنیا پاکستان کو گھیر رہی اس ویلے اندر جب مذہب تو علیحدہ تسی وطن کر دیتا تو مذہب کس نے تو اڑے نال کھڑا ہونا ہے ٹینکر تارے سر تو یہاں بھی دیتا آج تک نہ ہندو کسے فوجی ٹینکر تارے سر دیتا نہ عیسائی کسے فوجی دیتا نہ یہودی دیتا نہ روسیاں کلی سر دیتا ٹینکر تھلے مسلمان ٹینکر تارے سر کیوں دے دیں میں ایک بات کو پوچھا میں آکا داسو دنیا دا کوئی سپاہی ٹینکر تارے سر نہیں دیتا پاکستانیاں کے میں دیتے اور کہنے لگا تنو پتہ نہیں حضور جا تسی جب مذہب نو علیحدہ کر دیو گے تو پاگلو جھلے ہوئے ہو کوئی ٹینکر تلے سر دے گا اللہ اللہ جی یہ سارے کس طرح جناب مذہب نو جدا کی ہم نے ترقی کی راہ پر قوم کو ڈال دیا میں کہا میں نے مولانا تسی پڑھے یا کسے پڑھے ہوئے ایک پل حضرت عمر کے زمانے بنے ہوئے ایک روڈ بنے ہوئے اے ضرور ہے کیسا لو کس طرح کی سلطنت کا پیرا تلے سٹ دیتی اے ضرور ہے کہ آپ دے دور کتا بھی پیاسا کوئی نہیں مرے اے ضرور ہے اے کیڑیاں باتاں تسی ترقی دی راہ تے قوم چھوڑ دیتا ہے یعنی ممتاز قادر نے پھٹے لا کے تسی ترقی کر رہے ہو آئی تو موقع سی کفر انہوں ڈھان دا آج کفر کیوں میں لے رہا چھوٹیاں بچیاں لتا مار کے دیکھ مسلمان نو ذبح کر کے دی کھال لا کے برما میں گوشت کٹ کے بیچے ہیں انہوں کچھ کیوں یہ سارا کچھ کیوں آیا بہ جاؤ منڈے بہ جاؤ آرام نہ بٹھا بہ جاؤ مولا نے پہلے کم ٹھیک کرایا کرو اور پتہ ہے جب کم شروع ہو جائے پھر میں نے بھول جاتا میں کی گل کروں بہ جا جتنے بیٹھا تو ہن گل مکن دے اللہ توجہ ہن میں پتہ ہی نہیں گل کری بنا گوشت کٹ کے اسے جنابوں نے بیچا اسے چوں بھی کسی نے نہیں عیسائیوں کی عید آ رہی ہے تو دال سستی ہو گئی میں کہ اسے عیسائیوں کا تنو بڑا خیال ہے برما کے مسلمانوں کا ایک جرم میں گناہ کرنا پڑے اتنے بھی کدی دال بھیجی نے اتنے بھی کدی گوڑے بھیجے نے اتنے تو ننگیاں عورتیں پھرتیاں پہ نہ کفن نہ دفن ایسے جناب عیسائیوں نال بڑا پیار ہو گیا تھا مسیحی بھائی تے برما والے تواڈے دشمن زمین کے پترو تے مڑ کے کہندے مولانا حل کی بات کرو میں یہ دین پڑھیا ہی نہیں میں کیویں گل کراں میں تے اے پڑھیا کہ پورے قبیلے نے حضور نے کٹ دیتا مدینہ منورہ جو ایک عورت نال گستاخی کی تھی بند کہنو کام حضور نے کیوں کٹیا ایک عورت کی وجہ تو کٹیا حضور نے فرمایا میں مٹ جاؤں گا سارے نکل جاؤ ایک عورت کی وجہ تو مار ہے کہ حضور تو کبھی کسی سے ناراض ہی نہیں ہوئے رحمت للعالمین کا یہ معنی کہ مسلمان عورت سے کوئی بدتمیزی کرے اور حضور اس کو کہے کچھ نہیں حضور اللہ کے بعد سب سے بڑے غیرت مند ہیں
باتیں کرتے ہو تم، دین تم نے پڑھا کوئی نہیں، نہ تمہیں کسی چیز کا پتہ ہے، اور جو دین بیان کر رہے ہو تھانے دار سے تقریر کرنی آ تقریر تو میں کرنی، ہاں جی ہوں تھانے دار تقریر کرنی جنہوں کل والا نہیں آتی، یا رحمان ملک کرنی جنہوں کل والا نہیں آتی، یا اعتزاز حسن کرنی جڑا زرداری دا اور ڈاکو دا محل پڑھے جاتے تھے، انہیں کیا مولویوں پڑھ گیا نفرت کل والا پڑھنے لگا تو انہوں کل والا نہ آئی، میں کہا زلیلو تو کہتا بڑا وکیل تو ہے تو کل والا نہیں آتی کتیا، پھر ناموس رسالت سے بھاؤں ناموس رسالت اقدال کریں گے تو پہلے دین پڑھ گیا پھر ساڑھی کام کہہ دیا آہو دی ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں دے میں ادھر پولیس والے نے پوچھا نہیں اے ڈاکو جا کے نہ روزانہ مار دے شرک پور شریف دے علاقے او ادھروں ڈاکو آ رہے سن تے پیچھے ساتھی آ گئے تھے گولیاں مار دیتی ہیں ڈاکویں نو کی کیتا ڈاکو مرنا کافر ہو جاتا ڈاکو مرنا جی چور بدماش گنڈا جتنا بڑا بھی کوئی گناہ حضور نے خود فرمایا اپنے بارے میں جاتے جاتے حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے ایک گلی میں حضور ملے فرمایا حذیفہ جانتے ہو انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المکفی وانا الحاضر و نبی المراحل میں جانتے ہوں میں نبی رحمت ہوں میرے ہوتے ہوئے میری امت کی شکلیں نہیں بدلے گی بندر نہیں بنے گا کوئی خنزیر نہیں بنے گا کوئی کتنا بڑا بھی گناہ کرے گا مجرم بھی ہے تسی ڈاکو پانچ روزانہ مارو تے تسی عدل و انصاف کے مالک ڈاکو کی کرتا لٹتا ہی ہے نا کافر تو نہیں ہوتا کہ حضور کے خلاف جڑا بند کر بکام کرے ہو کافر ہوتا کافر نو مارنا دہشت گرد تے تسی ڈاکو نو مارو تو عدل و انصاف ہے تو میں نے دس روزانہ ڈاکو مار دیں کہنے جی پیچھو پولیس آ گئی سی پیچھو وین آ گئی سی تو یار آ گئے سن تے اے ڈاکو نو روزانہ مار دیں اے تے جائز ہوئے تے ممتاز دہشت گرد کیویں بنے سب تو بڑا کائنات دہشت گرد ہوئے سب تو بڑا ڈاکو ہوئے سب تو بڑا بدکار کائنات ہوئے جڑا حضور کے خلاف کرے انہوں نے تو تسی بنا دے کے رکھی ہوئی اصغر قذاب اڈیالہ جیل میں بیٹھا مہمان بن کے 70,000 روپے کی جیب میں نکلیا ڈرائیونگ کر سے کہنے جی وہ جھلا یہ ڈرائیونگ کر رہے 70,000 جیب میں وہ جھلا جیڑا بھی حضور کے خلاف میسج بھیجے کہنے جی یہ جھلا سی پوری کائنات نہ انہوں ماں یاد آئی نہ انہوں پیو یاد آیا نہ بہنا یاد آئی نہ مامے یاد آئے نہ خالہ یاد آئی نہ پھوپیاں یاد آئی پوری کائنات جو حضور کے خلاف میسج لکھتا جڑا اے ہو جائے جھلا اس کتے نو تو ویسے ہی مار دینا چاہیے اتے تے جھلے اٹھ بھی حضور نو ویکھ کے تے مان گئے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں رسول اللہ نال ایک بار اٹھ بدے ہوئے سی صاحب حضور نے پوچھا کیوں بجانا کیا حضور ایک جھلا ہے فرمایا کھولو جب کھولیا تو اٹھ نستا نستا حضور کے پیروں پہ ڈھہ پیا صحابہ کیا جی اے کیوں ہے فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا زمین آسمان شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوگی کہ میں اللہ کا رسول مسلمان نہیں ہو سکتا دسو جی حضور کی آمد کا مقصد کیوں ہے ایڈے وڈے لانتی ہو تسی اے بل تے مودی بھی پاس نہیں کیتا اے تے امریکہ بھی پاس نہیں کیتا اے تے روس بھی پاس نہیں کیتا ذلیلو دھل دھل کتے مالک نہیں پہ گئے حضور نے خود فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا اور پیروں اور مولویوں پر حضور نے تشریح نہیں رکھی مطلب ڈنڈی نہ مار جانا آج اسلام امن کا درس دیتا ہے جتنی بھی حکومتی مولوی اسلام امن کا درس دیتا ہے اس ملا کو پوچھو بدر حضور امن کا درس دیں کیسے کتنے کے اردو نصارہ مولوی میں میرے کو آیا جرمن کا صحافی انٹرویو لے نال اپنی پوری ٹیم لے بڑا انہوں نے منصوبہ بنایا مولوی ڈال 2 سوالوں تو
تو بعد خود ڈر پہ 2 سوالوں تو بعد میں انہوں کیا میں کہو ساڑی جان چھڑ دے ہو تسی آسیہ مسیح چوڑی دی جان چھڑ دے ہو کہنے لگا کیوں میں کہتے میں نے لے چل جو اللہ بعد میں نے کوئی عیسائی ویک کے پریشان ہو یا ایسے کسی عیسائی نے میری مسیح تو باہر لگا تو میں ویک کے پریشان ہوں جھاڑو دے میں پکڑاؤں گا جھاڑو دے 10 روپے اور لے لیا کہنے لگا ہمیں تو اطلاع ملتی ہے کہ وہاں اتنی سخت کلیش ہے مسلمانوں کی اور مسیحوں کے حالات بڑے تنگ ہیں میں تک لے چلنا 10 کسے لاتے مسیحوں کو پریشانی میں کہا رہ گئی گل ادھی ایک گل یاد رکھ امت سب کچھ تباہ کر سکتی گستاخی رسول کی موافق نہیں اور کہنے لگا اتنا حساس مسئلہ ہے میں نے کہا ہاں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے پھر میں انہیں گل کی تھی تو دیکھا جو آنسو آ گئے میں انہوں کیا فتح مکہ والے دن ایک کتی سوئی پئی سی میرے آقا مولا تو قریب تو گزرے کتی کے بچے سن ایک صحابی نے حضور نے کھڑا کر دیتا فرمایا کہ کھڑے رہو 10,000 میرے غلامہ گزرنا ہے یہ نہ ہوئے کہ کتی کے بچے کسی پیرا تھلے آ جائے وہ میری گل ہے توجہ نہ سن رہا میں کہا ایک گل سنی ہے کہنا ہاں میں کہا دوسری طرف ایک انسان کعبے کے خلاف نہ لپٹے ہوئے ابن خطل صحابہ گستاخ رسول سی صحابہ نے عرض کی تھی حضور وہ کعبے کے خلاف نہ لپٹیا ہون فرمایا اقتلوہ اسی قتل کر دو میں انہوں کیا فتح مکہ والے دن کتی کے بچے لیکن ابن خطل کیوں نہ بچیا کہنے لگا یہ واقعی ہے بات میں نے کہا یہ واقعی ہے انہیں 3 باری پوچھا تو بات کہنے لگا بات کی بات سامنے اسلام میں دسے ہی نہیں گئے جب دوسری وہ دیکھا جو آنسو آ گئے کہنے لگا واقعی یہ بات میں کہا چلے آؤ تو کہنے لگا ہمیں تو یہ نہیں پتا ہمیں تو یہی ہے مسلمان ڈنڈے اٹھائے میں کہا نا گل میں جو ہو رہے پھر انہوں نے کیا بھئی مسلمان جو مسلم سکالر ہیں دنیا میں آپ کا ان سے رابطہ ہے میں انہوں کیا میں کہ ناراض نہ ہوئے تو میں تیرے گل کرو میں کہو ساڑھے سکالر نہیں ہو تھوڑے کہنے کو ہس کے کہنے لگا گل دیں جی میں انہوں پھر چادر دیتی سونی دی کہنے لگا میری جنانی واسطے بھی دو اللہ وہ بھی دیتی میں کہا اور 10 کی چاہیے تھا کہنے لگا بس میں کہا پتہ میں تم چادر کیوں دیتی کہنے لگا نہیں میں کہا میرے آقا و مولا ظاہری دنیا تشریف لے جا رہے سن حضور 3 کرنا فرمائیاں انہوں نے جو ایک اے بھی سی کہ واجیز الوفدہ بناہو ما کنت اجیزہم کہ میرا جو بھی نائب بنے جتنی بھی دنیا میرے پاس آتی تھی ملنے کے لیے جس طرح میں ان کو تحفے دیتا تھا اس پر لازم ہے تو ایسی تحفے دے میں نے کہا اس لیے تو میرے پاس آیا میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا وہ بیٹھ گیا رونا میں نے کہا تمہارے نبی نے فرمایا میں کہا وہ فرمایا کہنے لگا جب اسی آپو زلیل ہاں اسا حضور دے دین کی تشریح کدی نہ کیتی اسی کہنے سانو منو اسا تے اپنے آپ نو منانے ہاں مولی خادم کتے کو کون جانتا ہے اس گلی میں کوئی جانتا ہوگا اگلی میں جانتا ہوگا میں نہیں پڑھیا کسی صحابی کو کسی نے پوچھا تسی کون ہو خالد بن ولید نے جرجا نامی جگہ یرموک اس سے بسالات پوچھا خالد آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا تے کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا کیونکہ جنگ بڑی تیار سی وہ کہا میں تمہارے سامنے آگے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تسی جھوٹ نہیں بولنا آزاد آدمی ہو تے میں سنیا اچھا بندہ دھوکہ نہیں دیتا اے نو میں تمہارا گل کرا تسی میں تلوار مار دو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر تلوار نازل کی ہے اور وہ تلوار آپ کے نبی نے آپ کو دی ہے آپ جس طرف جاتے ہیں ہر چیز کو اٹھا کے رکھ دیتے کیوں جی گالوں نے پھر حضور بھی کی تھی اے نہیں کیا خالد تیرے بازو میں بڑی طاقت ہے سنا تیرا خاندان بڑا بڑا ہے انہوں نے اپنا ماں انہوں نے پوچھا دسو آسمان کو اللہ نے تلوار نازل کی تھی وہ تلوار اللہ نے اپنے نبیوں سے پھر نبی نے تو ہم دی تھی خالد بن ولید فرمان لگے نہیں ایک گال نہیں گال میں جو ہو رہے اور میری گل نہیں سمجھ آئی یعنی میں کہتا ہوں گل میں جو ہو رہی ان کا ایک گل نہیں ان کا فیما سمیت سیف اللہ پھر توڑا نا اللہ دی تلوار کیوں رکھا گیا خالد بن ولید گل کی تھی فقال رسول اللہ لی انت سیف من سیوف اللہ میں کہلیا گل میں جو ہو رہی میں نے رسول اللہ فرمایا سی کہ خالد اللہ دی تلوار میں جو تلوار ہے خالد بن ولید کی ٹوپی ڈھا پہ جاتے یا منہ کے صحابن کا ٹوپی تلاش کرو
فائدہ یہ کلام صبح الخلقت پرانی ٹوپی صحابہ کے اس پرانی ٹوپی واسطے تجھے اتنی محنت کرائی، آپ نے فرمایا نہیں گل وچ ہو رہے کی گل ہے؟ فرمایا اس ٹوپی وچ رسول اللہ دے بال مبارک میں تو جدھر بھی پوچھا انہوں نے کہا دسو جی تواڈے نبی دی شان کی، دسو جی تواڈے نبی دی شان کی. ایتھے مولوی کہندے مینوں منو، پیر کہندے میرے مرید بنو. حضور دی گلاں کیتی ہوندیاں تے چلو اینڈ ہونا اسی اپنی دستے رہے سانو منو سانو ساڑھے حضرت صاحب فلانے ساڑھے حضرت کے اتنے مرید ہیں. میں کہوں مرید پھر اسلام دے کام دے کوئی نہ آئے. ایتھے تے بڈھے صحابی بھی اسلام دے کام آ گئے، ہاتھ کٹے ہوئے بھی اسلام دے کام آ گئے، نابینے بھی اسلام دے کام آ گئے. اے لکھاں پھر کس واسطے پال کے رکھے نے جدو رسول اللہ دی عزت واسطے بھی ایک کام نہ آئے، زنا دے بل پاس ہوئے ایک کام نہ آئے، سورہ توبہ دے انفال کٹی گئی پھر بھی پاس نہ ہوئے. اے جناب غیرت دے قتل ہوتے کیا کہ جناب ایک آدمی انہوں معافی نہیں ہو سکتی، اے بل بھی پاس ہوئے تے تسی کوئی نہ بولے. تے دسو پھر کیڑا موقع ہونا ہے جدو تسی تواڈے مرید تے تسی باہر نکلنا ہے؟ یہ تو شام دے حالات پیدا ہو جان گے اس ویلے پھر کدھر نسل دی راہ بھی نہیں لبنی. ہاں یہ میری گل یاد رکھنا. آج موقع ہے پوری پاکستانی کھڑے ہوئے اور حضور دی عزت تے کھڑے ہوئے، جنہاں اپنے نبی دی عزت تے کام نہیں کیتا انہاں دا بچنا کچھ نہیں. ابھی شک میری گل نوٹ رکھنا. ہاں میں لکھ کے تانوں دے داں گل. ہاں جنہاں اپنی پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنی عزتاں تے اپنے جناب مرید تے اپنے مدرسے جنہ بچائے، یہ ہر شہر ختم ہو جانی. انہاں نوں نسل دا موقع بھی نہیں لبنا. اس دن انہاں نوں یاد آنا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ اوئے اساں کی کیتا ہے. اپنی پگڑیاں بچائیاں سن. اس ویلے تو پگڑی نہیں سی اترنی، اسلام پگڑی نہیں اترن دیندا. مصعب بن عمیر میدان عہد وچ کھڑے، حضور نے فرمایا مصعب ادھر آؤ. مصعب تے حسن نہیں، وہ تو فرشتے سن. عرض کی تھی حضور تسی مصعب نو بلایا تے میں مصعب کوئی نہیں. اللہ اللہ فرمایا یہاں کیسے جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہو؟ عرض کی کہ جب مصعب بن عمیر شہید ہونے لگے تو اللہ رب العالمین نے مجھے یعنی فرشتے کو کہا دوڑ کر جاؤ، میرے نبی کا جھنڈا نہیں گرنا چاہیے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی فرمانے حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی ابرو کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کا لہجہ کیسا تھا، حضور سخی کتنے تھے. اور جب کوئی اچانک دیکھتا تو کیا کہتا، جب قریب آتا تو پھر کیا کہتا. عن علی ابن ابی طالب پڑھ دے عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغز ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكرد ولا بالصبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمضاحم ولا بالمتلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعد العينين اهضم الاشفار دليل المشاش والنتد اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشاطة الله كأنما ينحط من سبب فإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجرد الناس صدرا واصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول لا يدعو لم أر قبله ولا بعده مثله قدرت کا حسن دستکاری
دبئی میں مسلم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں قیدیانی کوئی مضمون میں نہیں کر رہا جنہوں کو گلے میں تو گل نہیں کر سکنا میں میرے خلاف تو کسی تک انہوں نے تکلیف ہوئی کھڑی بہت زیادہ میں قیدیانیوں کے خلاف گل کرنے لگا میں اس کو بات کی گل کر سکتا میں قیدیانیوں سنو جی مرزائیوں کے خلاف میں گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تھی مولانا تو ساڑھے ذمہ دار میں اپنی میرا نام خادم حسین رضوی اساں زندگی نو کی کرنا چلے اج ہاں کیوں جی اساں زندگی نو کی کرنا جدوں حضور دے دشمن ختم دے تاج نو پہن والے انہاں نو بھی اتنے جناب پروٹوکول دیتے جان اور انہاں نو بیٹھ کرا کیا جائے اور وہ بھی مسیتوں تے چڑھ کے 12 ربیع الاول نو فائرنگ کرن تے بڑے حضور دے نام تے ملک تے سانو قوم بھی کہے ہلکی بات کرو حکمران تے کہنی چاہیے انہاں نے ہلکی بات کرو ایسے جڑے جتنے حکومتی چمچے بیٹھے ہونے وہ لکھی جا رہے ہیں مولانا لکھنے کی ضرورت نہیں ٹیپ کر کے سناؤ اپنے ابا جی بالکل سانو کسی دی باہر ہی کوئی نہیں کدی آیا باہر کے تاں آوے جب یہ سدا رہنا ہوئے جہاز میں چوک چوک کر دیں بھی تو لوگ مر گئے آج میں پڑھے سی آج باہر لکھے سانگ لے ایک منڈے نے وہ کانے ٹوٹیاں لا کے موبائل سن رہے سی تو ٹرین گزر گئی کیوں جی ٹرین تو انجے بھی گزر جاندیاں منڈے ہو تو ممتاز بھی تو پھندا پایا ممتاز بھی تو پھندا پایا ایسی پہچان ہی اجے نہیں ہوئی ایویں ڈاکٹر نے کیا ہوتا جبڑا لے جاؤ تو ممتاز جب ماریا ساری دنیا جان دی سی ہے ممتاز شریف والے دن غازی ممتاز صاحب کی قبر تے کم از کم 50,000 بندے نے حاضری دی ابا جی نے میں نے اسی جام جڑ کے دساں کی ہویا میں کہ کہنا مری تک جلوس آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے اسی تو انہوں نے استقبال کر کر کے تھک گئے مگر ہوئے بال ربیع الاول شریف تے ممتاز نظام سے کیوں آئے گل وچ ہو رہی بیٹھے جب تک سورج چاند رہے گا سبحان اللہ اے ممتاز سارے نے کیا ڈھا اتنا جو تھم کا جانی بھی جمع ہو رہا ہے مسلم کانفرنس جمع ہو رہا ہے انہوں نے کرنا کہ وہ تو بیٹھ کے یہی کرنا ہے برما کے مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے جی اے کوئی تھوڑا عثمان غنی کی شہادت کی خبر آوے تے رسول اللہ فرمانے تے موت ہوتے بیٹھ کر صاحب عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے اور تھوڑی کسی نے موت پہ گئے او اسی برما کے مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے شام کے مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے افغانستان کا بدلہ لینا ہے عراق کا بدلہ لینا ہے کام بدلہ انہوں نے تھوڑے حرام کے بدلے لڑنے ہوتے ہوتے بیٹھ کے جناب فوج سٹار ہوٹل مسلم سرکار تقریر کریں گے تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا ہاں بالکل مولوی تقریر کر کے فارغ ناخوان ناتا پڑھ کے فارغ کاری ہاتھ رکھ کے فارغ عوام کو برو کہا کے فارغ برما وال کے لے جانا ہے چلے ہاں برما وال دے ہو جائے گا جن پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے گا بھی قسم کے کھانے کھا کے نیند آنی آن کے برما وال لوگا چلنا چلے ہوئے ہاں میں سچی بات گل کر رہا کسی نے بھی برما وال نہیں جانا ہے کانفرنس ہے اسی واسطے بہتر ہے شیروں کو سکھا دے رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ ہاں انہوں نے یہ سکھانا ہے کہ عمل سے رہو ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب تو اس واسطے اتنے نہ جمع ہونا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید الحمدللہ کے والناس تک کی قید بھی نہ ملی تو پیش کرنے قید جنہیں اسلام کہتا ہوئے مسلمان سر جھکا کے جیون یہ کہتے ہیں پورے قرآن کدھر بھی کوئی نہیں مسلمان سر جھکا کے جیون قرآن تو کہتا ہے مسلمان سر اٹھا کے جیون اقبال کہتا ہے غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب
सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी की आदत, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल देते हैं शराबत। एक गल विच हो रही जी ऐसा सारे सकालर नाल भी क्यों जी, जब जंगे इमाम होई ते साहब सकालर जमा कीते होते कि सकालर केड़े ना ना सिद्दीक अकबर फरमाया बदरी होवे या गैर बदरी होवे निकले हो तो मैदान इमामा इतने कहते नहीं नहीं हजरत साहब मौलवी खादिम बड़ा कीमती, मौलाना की पगड़ी तो कोई नहीं कीमती, ए मौलाना की जुल्फा भी कोई नहीं कीमती, इन्हां दी जुल्फा तो नक क्यों ना घसीटिया, मौलाना ने मेरे नाल थाने में जाना पिया। हाँ जी, तो जेडे मौलवी अंदर बैठे रहे उन्होंने टाइम भी गुजर गया। मेरी वालदा कहंदे उन्होंने पुत्रा जी ने दूध पीता रात उन्हें भी गुजर गई, जिन्हें पानी पीता रात उन्हें भी तो सारे नहीं मौलाना साड़ी भी गुजर गई। जेडे अंदर बैठे रहे चू चू करते रहे हालात नहीं ठीक ते गल उन्हां दी उत्थे नहीं आना इधर आई ए जेडे बुढ़े रोजाना 20 टेस्ट करा दे डॉक्टर रखे आज ब्लड प्रेशर 1 मिनट ऊपर हो गया 1 मिनट थले हो गया वो बुढ़े कद नहीं मरे। जेडे हर वेले दिल चेक करा दे उन्हां दे दिल कद नहीं फटया ना ना जू कजा या तबीब अब्लाहा शबत हां दवा दर नफे खुद गुमराह शबत। मौलाना रूह फरमाते हैं तो तकदीर आवे ना तो मौत आवे डॉक्टर भी जल्दी हो जाने ठीक है लाना सी दूसरी तरफ ला मौत आनी आनी हो डॉक्टर जो 24 घंटे टेस्ट कराने उन्होंने मौत कद नहीं आई मौत ते आवी लेकिन चू चू करते हुए आ गई। मैं पूछा रात अपना इकबाल को मैं कहता सो ऐ जो सारी जिंदगी का है अल्लाह के राह में इन्होंने कभी नहीं आया रसूलुल्लाह का भी राह है इसने ना इन्होंने को सुना अल्लाह की राह मैं कहता सो सारे रिश्तेदार जब पाके रोंदे रहे साडा अल्लाह की राह में चलाने वाला चला गया ओ एयरपोर्ट की भी जनाब हाल फरियाद पई। मैं मलक बशीर साहब को पूछा पीर अफजल कादरी साहब की वालदा दा जनाजा सी हजारों उलमा व शेख मौजूद सन। मैं कहा बाबा जब तेरे पुत्र दा फांसी हो गई ते वापस ले आए मुमताज नु चुक के ते तू रोया मलक बशीर साहब दोनों कहने लगे हंस के किथे रोया मौलाना। मैं कहा जी ओ पुत्र मरे ते लोग रो पवन मलक बशीर क्यों नहीं रोया बस एंट्री बात मलक बशीर क्यों नहीं रोया क्यों जी ये ते अचानक क्या तो भैणा सामने रवाना कर रही सन भैणा भी बढ़िया भैणा सन मुमताज के साथ तो दिक्कत थी ना भैणा भी रवाना कर रही है 5 साल पुत्र भी जा रहा बिरा भी जा रहा है बाबा भी जा रहा मुमताज ने क्यों चले एक के अचानक मरे ना जनाब एक साबू मत रवाना कर रहे होवे कि जाओ जी फंदे ते लटक जाओ। मैं इकबाल को पूछा मैं कह इकबाल है की बढ़िया कहने लगा तेरी निगाह से तेरी निगाह मैं कहा इकबाल फंदा भी कभी किसी चुमया लगा नहीं फंदे ना ना सुन के लोग वैसे मर जाने। मैं कहा फिर मुमताज क्यों चुमया कहने लगा तेरी निगाह से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह
حسین کی موجودگی پوچھا. میں کہ لوگ کہنے مجھے خاطر سے اپنے کو گلا کرنا. میں کہ دسو جی جب ممتاز وہ ایمبولینس پا کے لے آئے تو تسی پھر کی ویکھے سی اور دوروں کہنے لگے کی ویکھے سی ممتاز اٹھ پہ سی پھر اور کی ویکھے. ہاں میں ہزاروں کے سامنے پوچھا تاکہ دنیا گواہ ہو جائے. کہنے لگے جب میرے پترے نو لے آئے نا بھی وہ پا کے ایمبولینس سے میں کہا ڈگی کھولو میں ویکھا تو صحیح میرا پتر کیویں دلہا بن کے آیا. میں کہا اقبال یہ بھی کدی ہویا پتر پھانسی تو آوے تے پیو کبھی دلہا بن کے آیا. کہتا تیری نگاہیں برکت نال میں حدیث پاک پڑھا گا. سبحان اللہ. لمبی پڑھا نہیں چھوٹی پڑھا. سبحان اللہ. سبحان عن الحسن بن علی اے امام حسن بولو. سبحان اللہ. عن الحسن بن علی قال سألت خالي هند بن ابي اعلى وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتري يصف لي منها تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلاطم وجهه تلال والقمر ليلة البدر افضل من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشاعر فركت عقيدكم فركها وإلا فلا يجاوز شعب شحمد وزنه إذ وفره أظهر الله نواصر الجميل أزكى الحوادث بصوابها من غير قدر بين ما يكون يدله الغدو أفنى بإذنه له نور يحسبه من لم يتعمله أشم كسر لحية سعد الخطين دلي الفم مصلد الأسنان دقيق المصربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادر متماسك سماء الخطر والصدر علي الصدر وعيد ما بين منكبين ضحم التراديس أنور المتدرج موصول ما بين الغبة والسدرة بشعر يجري كالخلق عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك شر ذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزردين رحم الراس الراحة بجسم الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شاعر الأطراف حمصام اللهم سعيد مسيح القدمين يحمل عنهم الماء إذا زال زال قدم يخطو تكيفا ويمشي حولا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب غير التفت جميعا حافظ الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره ملاحظة يسوع أصحابه يبدأون النبي السلام. امام حسن نے ایک آگی تھی پھر میں نے شافر کیا الطیف السلام من طلاته والشد وقضاء بغفرته فسقطت هنا من نظرته لعناني وفوضا جرجريا إذ وغفر وظهر الله الناصر الجميل أزيد الأحوال الصادق صادق امام حسن
فرماتے ہیں میرے نانے جان دے ابرو اتنے سونے اتنے باریک میں پیر صاحب کو فرمایا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو قوس مثال حسن جب موقع بیاد تیر شکن لبا یعنی حضور کا منہ دلی اور فم امام حسن نے فرمایا میرے نانا جان کا بندہ منہ مبارک ویکھدا سی تے پھر ویکھدا ہی رہ جاندا سی میں پیر صاحب نے پوچھا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو قوس مثال حسن جب موقع بیاد تیر شکن لبا سوکھا کھان کے لال یمن چپتا موتی دیاں ہلڑیاں امام حسن نے فرمایا مفلج الاسنان کہ میرے نانا جان دے جڑے سامنے والے دند مبارک سن نا انہاں وچ تھوڑا جہا وقفہ سی مفلج الاسنان تے میں پیر میرے علی شاہ صاحب کو پوچھا تسی کی ویکھیا فرمایا تو ابرو قوس مثال حسن جب موقع بیاد تیر شکن لبا سرخا کھان کے لال یمن چپتا موتی دیاں ہلڑیاں رفتر مثل حب الغمام دوسری حدیث سے امام حسن فرماتے تھے تو میرے نانا جان گل کرتے سن نا اینجے آپ کے دان مبارک میں محسوس ہونے سی جب آسمان تو چٹے اولے برس کوئی حدیث پڑھ دیں کوئی میں حدیث پڑھ دیں سبحان اللہ آخری سب تو بڑی ہے چوتھی امام حسین عن الحسن بن علی قال صاحب خالی ہندم نبی آلا وقال وصافا قلت صفلی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرة لیسن رہنا حق النبی صلی لا يتعلم في غیر حالت يفتتح الكلام ويختم باشتاقه وفي روایت بسم اللہ ويتكلم بدوام الكلم كلام فصل الله صدورا ولا تفصيل ليس بالكافي ولا بالمهين يقيم النعمة ويحمد ولا يظن ما شيئا غير أن لم يكن يظن ذواتا ولا ينفعه ولا تضره الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا ينظر لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه حكمها وإذا تعجب عذبها وإذا تحدث انتصر بها ضرب براحته من إبهامه اليسرى وإذا أراد وعشاها وإذا فرغ أدى الضرب الكل ضحك التبسم يفضل عن مثل حب الغمام پیر میرے علی شاہ صاحب کہنے لگے بھائی امام حسن دے پھر ویکھیا بھی صحیح تے پھر بڑے بھی آئے تے پھر اپنے امام جان کو بھی پوچھا تے میں تے بڑے عرصے بعد آیا تے پھر میں کہا بھائی میرے کو تے اتنی لمبی گل نہیں ہو سکتی میں کہا کچھ تو بیان کرو نا میں سورت نو میں جانا تھا جانان میں جانے جہان تھا آتھا دی شانا تھا شام جانا اے سورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جیسے اس صورت تھی بے بہادر بھٹیاں تن گھڑیاں دسے صورت بے صورت دا توبہ کی عین حقیقت دا ہر کم نہیں بے صورت دا یہ ساری زندگی اللہ کی رائے کرتے رہے پر کم نہیں بے صورت دا کوئی دنیا کوئی لے کریا کرے یا مجدد نشانی کرے یا پیر میرے علی شاہ کرے پیر میرے علی شاہ صاحب آخر تک پھر روندی رہے بیچارے لاؤ مخت مخدر بھولتے یمن من بھاوری جھگری کھاؤ ایک کام سے میرے علی شاہ کر سکتا ساڑھے نا خان کہنے حضور اکھاں دا بوا کھولیا تھک گئیاں میں کہ کام کی کیتے ہوئے اگر کی کام کیتے اسی آج تک انہوں حضور کی ناموس واسطے باہر نکلتے نہیں پھر میرے نشاہ انگریزہ نہ ٹکر نہیں انگریزہ نہ لگے ہوئے پودا ہو کھیڑ کے اگلا دیتی پھر میرے نشاہ تھا محمد عربی کا غلام آیا انہوں نے سلطنت سورج نہیں سی وہ بولا پیر میرے نشاہ موٹے سے کتاب رومان رکھ کے پگڑی باندھ کے قرآن شریف تو چلے نہ ہٹو نہ بچو نہ آگے نہ پیچھے میں آخر جی کیڑی پاور نہ چلے ہو فرمایا جنہ مال کا حکم دیتا انہوں نے پاور نہ چلے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
کمن تے جناب تے مارے چڑھ بھی جائز ہے ایجنسیاں کمن تے 16 دسمبر دا بھی جائز ہے او دے واسطے بساں بھی آنی جائز ہے تے میں کہ صرف ناجائز کا ایجنسیاں کمن تے سب کچھ جائز ہے کیونکہ پیچھے چابی بھی ان کے پاس میں پیر میرے نشان کو پوچھا میں کہ جی تہاڈی چابی کتے کول سی معلوم کون چاہیے تو کون لے آیا سبحان اللہ فرمایا وہی لے آیا جنہوں نے کہا کہ دعویٰ کی تو میں کہوں کہانے اور تو کہنا میں نبی ہوں میں صدیہ بعد غلام آمد اللہ جنہا کلم خود چلے ہفتے میں کہا جی کتنی پاور نال کیا میں ایجنسیاں دی پاور نال نہیں کیا گل میں جو ہو رہے جاؤ جی اللہ اللہ بولانا ہے جڑے جلسہ کرا رہے ہیں ایجنسیاں دی پاور نال چھوڑا جڑے ایجنسیاں دے ٹول پیٹ کو سب پریشان ہے کیا ہو رہا ہے میں کہا حضور کی شان کیا کر رہی کیوں جی ہم سے اگر مگر تو ہوتا نہیں ہندوؤں نے بٹھا کے یہودیوں نے بٹھا کے کیا اسلام امن کا درس دیتا ہے میں تو کتنے نہیں پڑھے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام تو بڑھے نے جنگ جرگو بھی کھلایا تھا نبی نے بھی جنگ جرگو بھی کھلایا تھا کیوں جی جنگ قادسیہ بھی کھلایا تھا کیوں جی ہاتھ کٹیا بھی لایا جانا پترا بھی لایا جانا پیو بھی لایا جانا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے تو مایوری بھی چل پہ حضرت میں ہمارا بھی چل پہ دیا 11 زخم حضور دے وجہ تو کھادے میدان او دے حضور دا دفاع کر دیا 11 زخم لگ گیا میں ہمارا اے مسلمانوں دی ماں نے یہ پتر کے باہر نکلی اے مسلمانوں دی ماں میں 2 پتر تے شوہر لڑن آیا بیٹھا پتہ چلیا حضور دے حملہ ہو گیا خود بھی آ گئی پھر تماشا آ کے نہیں دیکھا رسول اللہ دا دفاع کیتا اس انداز سے دفاع کیتا کہ حضور نے دعا دی سارے کامل میں برکت ہوئے عرض کی تھی آج یہ دعا نہیں چاہیے تھی آج یہ دعا چاہیے جنت جس مقام میں آپ نے رہنا ہے جگہ چاہیے تو کیڑی مان تے کہنا قبر جانے یا نبی جانے تو کیڑے مانا تے لوگوں نے جناب سود خورا حرام خور کو ایک تصیح چھوڑ دے کہنا اے بھی عاشق رسول ہے عاشق رسول میں ہمارا سبحان اللہ آج حضور کا دفاع کر دیا حضور نے فرمایا اللہم اجعل عمر فقائی فی الجنہ یا اللہ جنت میں جس مقام میں نے رہنا ہے تو میری غلامی عطا فرما ہمیں ہمارا اتنی خوش ہوئیاں عرض کی تھی بس 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 لا والی ما صابنی من امر دنیا آپ حضور دنیا میں جو مرضی ہو جائے بس یہی دعا چاہیے تھی دعا ملتے سبحان اللہ پھر اپنا پتر بھی بھیج دیتا ختم نبوت دکھاتے ایسے تو بات ہی ہو رہے بے شک حضرت حبیب بن زید گئے نہیں جی بے شک گئے حبیب بن زید گئے انہیں آپ کو گرفتار کر لیا وہ کہنے لگا کلما قال له تشهد انی رسول اللہ جدوں بھی وہ بکواس کرتا سی تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں آپ فرمانے لا اسمع وراکا یہ لفظ مل گئے میں لا اسمع وراکا کی بک بک کی جانے تیری بک بک میں نے سنی نہیں کوئی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار لے کے اتنے کھڑا ہو گیا مسلمان کذاب کلما قال له تشهد انی رسول اللہ جدوں کہندا سی کہ میں تو گواہی دینا ہوں فرمایا کی بکواس کرنا جدوں کہندا فیضا قال له تشهد ان محمد رسول اللہ جدوں کہندا سی نا بتاؤ تو گواہی دیتا کہ اللہ حضور اللہ کے رسول فرمایا ہاں اور ایڈا غصہ آیا تلوار لے کے کھڑا گیا قطع عضوان اللہ آپ دا ایک عضو نے کٹیا حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلہ من البرکین ایک ایک عضو کٹے آپ کا اینے عضو کٹ دے ایسے تک بازو کٹ دیتے ایسے تک لتاں کٹ دیتی ہیں ہر باری پوچھتا سی دس میں کون آپ فرماتے تو کون ہے رسول دے رسول اللہ پھر این ختم نبوت ہوتے گل ہوتی نا گھر بیٹھ کے ختم نبوت پر باتیں کرنا آپ تو پھر سن ماہرہ کا باللہ پھر اتنا جسم بچے انہیں آگ بھی چھوڑ دیتا آگے چھوڑ دیتا رفیق لذالک لا ینزع عن قولی ولا یرجع ما بدا بی حتی مات فی النار جڑا پہلے دعویٰ کیتا سی نا ایکو کٹ دیا آپ کے جلدے بھی پھر انہیں پوچھا دسو میں کون ہوں راکی کتیا بھونگا تو کون ہے رسول تو رسول اللہ ہے اے مسلمانہ دیا مامان 11 زخم آبو کھاتے پتر پہلے کٹوایا پھر جلوایا ایک ہی پتر بچہ حضرت عبداللہ جنگ یمامہ ہوئی تھے آپ فرمایا میں دوسرا پتر بھی دینا ہے میں کہا اقبال 11 زخم کھا کے ایک پتر کٹوا کے جلوا کے مایونی پھر کیوں کہا دینا اور پتر دینا ہے کہا لگا تیری نگاہ ناز سے دھونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دھونوں مراد
حضور کی عزت کی کیڑی قیمت پائیے ہاں اج بھی تو حساب دینا ہے تے کل بھی دینا ہے تھوڑی نسل نو بھی دینا ہے جب یہ صدیق اکبر کو گئیاں نا کہ میں جانا چاہتی ہوں جنگ یمامہ میں اور اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو مارنا چاہتی ہوں عورت ہو کے مارنا چاہیے صدیق اکبر فرمایا کہ قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے فرمایا سانو میدان حدیبیہ اوت بھولیا کوئی نہیں تے حبیب بن زید دی شہادت بھولی کوئی نہیں اسی تو آنو نہیں جانتے ہیں تواڈیاں بہادریاں نہیں جانتے ہیں ایتھے تے پتراں بخار ہو جائے تے ماما آنسو بہا بہا کے اکھاں سے چھڑ دیں جان تے تو پتر کٹوایا بھی صحیح جلوایا بھی صحیح تے خود زخم بھی کھا دے پھر دوسرا لے کے پھر جانے سبحان اللہ ہاں آپ نے فرمایا میں درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتا باخر جی علیہ بسم اللہ میں آپ کو سلام کر دوں آپ جائیں کیوں پھر حضرت عمر کا دور آیا تے سونی جی چادر آ گئی ہاں جی سونی جی چادر آ گئی تے صحابہ نے کیا انہوں نے دے دے انہوں نے فرمایا نا 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 میں عمارہ نو دے ایسے نہ صدیق انہوں نے قدر بھولے نہ عمر بھولے تسی حضور دے عاشقان دے اس طرح دے پہلے دیتے تسی انہوں نے پھٹے کر دے پھر موٹر وے دے افتتاح کر کے کہتے ہو ہم نے قوم کی بڑی خدمت کیا کہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون جس ویلے ممتاز رسول اللہ دے کول کھڑا ہوئے گا تے تساں کس منہ نال حضور دے سامنے جاؤ گے حضور سے بات کرو ہاں ذلیلو تساں امت مسلمہ دا سر کٹوا کے رکھ دیتا آج تے موقع سی کفر نو جواب دین دا کہ اوئے یہ 1929 نہیں ہے یہ 2016 ہے 1929 ذلیلو تم تھے اب محمد عربی کے غلام ہیں اب عاشق پھٹے نہیں لگائے جائیں گے کام تو آج تھا جواب دینے کا لیکن ان غلاموں کو کیا پتا تھا کہ ام عمارہ کی عزت کیسے ہوئی ہاں جی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے حضرت عمر فرما دیں گے سر حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ فرما دیا کان ابو بکر اذا ذکر یوم احد قال ذلك اليوم كله لطلحہ صحابہ سے نہ بولے افضل الخلق بعد الرسل جب بھی میدان احد کا ذکر فرما دیں سر ام المومنین فرما دیا میرے ابا جی کہتے سر احد والا دن تو سارا ہی طلحہ لے گئے اتنے میں یار یہ اسی قسم یاد رکھنا آج تسی سارے اسلام ان پر سے کچھ سڑ کے ساڑھے کی بات نہیں ولی خادم تقریر نہیں کرے گا کیوں جی ولی خادم نہیں کرے گا فلاں علاقے میں نہیں جائے گا ولی خادم نہیں جائے گا تو دین ڈھائے بیٹھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تسی کی سمجھ خادم کا پابندی تو اور اللہ پیدا کر دے گا اور بڑے بڑے شیر اللہ اسلام کا کام جو ہونا ہے انگریزہ مولانا نے جسم تستری پھیر کے مرجد نمک بھر کے کیا بابا مار دیں گے کہ فائدہ نہیں کافی آپ نے بنایا ذلیل کے بچوں کیا بات تم کرتے ہو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا مولانا جسم تستری پھیری ہوئے انگریزہ پھیری ہوئے اور بھی کولے کی استری ہوئے پھر مرجد نمک بھرے ہوئے پھر پھانسی کا پھندا لگے ہوئے پھر بابا انہیں کیوں چلے آ میں ایک بات کو پوچھا میں کہا رات کی استری پھر جائے مرجد نمک بھر دیں سویرے پھر بابا پھندے میں بیٹھے کیوں چلے آ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دھنورا 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 لو جی حضرت ام عمارہ کیبلوں پر بیٹھ کر کنجریاں ممتاز کا مذاق اڑاتی ہیں کنجریاں بیٹھ کر ناموس رسالت کے خلاف بھونکتی ہیں یہ سارا کچھ نبی علیہ السلام کی عزت آبرو کے لیے توجہ جی حضرت ام عمارہ گئی میدان یمامہ میں جب میدان یمامہ پہنچیا آپ نے فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمان مارنا پتر ایک دے کے دوسرا پتر لے جا کے تو پھر اللہ نال وعدہ کیتا میں مارنا آپ فرما دیا میں پوچھا مسلمان کتنے کھڑیا تو کہنے اشارہ کیتا نے وہ کھڑیا آپ فرما دیا میں دوڑی تلوار پکڑ کے رستے مسلمان کا داؤد ایک بندہ آ گیا انہیں میرا ہاتھ کاٹ دیتا اور 12 زخم انہیں میں نے تلواروں سے اور لا دیتے واللہ مار رج تو فرمایا میں لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں حتی انتہے کوئی للخبیث یہاں تک کہ اس خبیث کے پاس میں پہنچ گئی
تے فرماندیاں واللہ ما رج تو میں تو پتہ ہی نہ چلیا باو سری اور فرمایا مریا پہ سی تے وابنی عبداللہ یمسح سیفہ تے میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نال تلوار صاف کر رہی سی تے میں کیا ہویا قتل دوں فرمایا گستاخ رسول مار دیتا قال نعم یا اللہ فرمایا ہاں جی مار دیتا آج بھی کٹے ہوئے فسجدت للہ شکرا آپ نے فرمایا میں اسے بڑے سجدے ڈھائے پئی میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تیرے حبیب کا دشمن مارا گیا میں کہا اقبال اور دس ہوئے ایک پتر دے کے دوسرا نال لے جا کے ہاتھ کٹوا کے ایک 11 سے 12 کتنے ہو گئے 23 زخم لوا کے مائی نے پھر نہ چیٹیاں اے کی بڑھیا عورت ہو کے نہ چیٹیاں کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دھونوں مراد بار 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 اگر ریاض و جستجو عشق حضور و اضطراب اللہ جی گل میری ختم ہونے لگی حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے 70 سال ہو گئے تسی اگر مگر کرنے ظالمہ دا ساتھ دینا بدکاروں دا ساتھ دینا حضور دے دشمنوں دین دے دشمنوں دا ساتھ دینا ناموس رسالت دا داروں دا ساتھ دینا ہن موقع ہے ہن حضور دے غلاماں نال کھڑے ہو بے شک اے کام بند کر دو کوئی بھی بندہ گل کرے لگا حضور کی بات کر رہے بس حضور کی بات کر رہے حضور کے دین کی بات کر رہے جس دین کی خاطر میرے آقا کو لوگوں نے پتھر مارے میں اس دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں بس ایتنی گل ہے تحیہ تسی کرنا ہے دین حضور کا تخت تے آ جانا اے کہ حضرت حبیب بن زید نہیں نہ سنی فرمایا کی تو بکواس کر رہے ہیں اینڈ کر جب امت اس دن آئے گی نا اس دن پہ حضور کا دین اتنے چلا جائے جدوں تک کام تسی اور طرف سننے ان کا بس بہت ہو گئی 70 سال اب انہیں جانا انہیں نہ حضور کی بات حضور کی بات کر ہر بندہ یہ سمجھے میں حضور کے دین کو تخت اتنے لے آنا ہے چلنا تو ہڑا کام میں فرشتے آ جان گے یہ وعدہ ہے اسلام کی کنڈ کدی نہیں لگی ہاں جی تسی چلنا صرف تو سائیں تے بس اے اگر مگر نال دین نہیں آنا دین قربانی منگ رہا تے اسی چکوال والے مسئلے ایتھے جڑے حکومتی مخبر بیٹھے انہوں نے میں کہہ رہا کہ ساڑھے بندے فوراً رہا کرو بے شک ہاں جی یہ نہ ہوئے تاریخ پھر بہت زور پکڑ جائے تو باسے نہ رہے آج ساڑھے باسے کی ہے جتنے مسلمان انہوں نے رہا کرو تے جڑا مسلمان مرزائیاں شہید کیتا انہاں جتنے مرزائی ہے انہوں نے خلاف پرچہ کٹو پرچہ کٹ کے انہوں نے سزا دے وہ جڑا بچہ شہید ہویا اس سے 3 بچے چھوٹے چھوٹے سیمنٹ فیکٹری ملازم سے ہاں جی سنیا کے پیسے تو ویسے نہ کھانا واسطے نہیں ہاں تو کدی بھی کسی نے جا کے نہیں پوچھنا اس دن نہیں شہید ہے صحیح بات کہ جو تیرے بچے لڑکی گزری اور جو ترنول والا اتنے پہنچ گیا ہاں تو جب خاکے کے خلاف جلوس نکل رہے تھے نا ترنول ایک میاں والی کو گڈی کے بندہ آ رہے تھے ڈرائیور نے پوچھا ایسے کی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ حضور دی خاکے پڑے گا تو آپ جلوس کر رہے ہیں انہیں گڈی اتنی بلاک کی تھی شامل ہوئے پولیس نے فائرنگ کی تھی وہ شہید ہو اس واسطے فیرگاں بھی ہوندیاں رہنیاں نے مسیطہ میں سپیکر بھی اترتے رہنے نے تے علماء نوں دہشت گرد بھی قرار لوگاں دیتے رہنا تے اسی صورت ہے جدوں حضور دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے گا پھر ام عمارہ دے گھر صدیق اکبر چل کے جانا
جب صدیق اکبر جب ہمارا واپس آئی نا جنگ یمامہ بچ تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھا بھائی جی اتنے کی ویکھیا کیوں جی آپ نے فرمایا کی ویکھیا چند صحابہ خالد بن ولید کے پیچھے نماز پڑھ رہے سن باقی سارے خیمے میں زخمی پے ہوئے سن 1200 تو شہید ہو گئے سن آپ ان میں ہمارا فرمانیاں کوئی صحابی نہیں بچے جڑے شہید ہوئے اور زخمی نہ ہوئے ایسے گھر بیٹھے بیٹھے مرزائیاں نال یاریاں تے مرزائیاں دے بارے نرم گوشا اس واسطے مرزائیاں نوں اگر قوم کسی دی رشتہ داری اپنے محلے چ لے جان بے شک اے پاکستان صرف حضور واسطے بنیا بے شک ہاں بہو کسی کو تم رشتہ داریاں کرو ہاں اے پاکستان تے پاکستان کا مطلب کیا پورے ریاست کیا ہوگا یہ حضور واسطے بنیا قربانیاں بھی مسلمانوں دیتیاں مرزائیاں نہیں دیتیاں ہاں مرزائی کے ملک دی بھی غدارن ملت دی بھی غدارن تے اسلام دی بھی غدارن اسرائیل ایک مرزائیاں نے آج بھی سپاہی لڑ دیں تسی کس گل تے ذلیل ہو مڑ کے مسلمانوں مطلب ہے انہاں دے خلاف پرچے کٹ دیو اے فیصلہ تاں ہی ہوئے گا جب تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تسی ساتھ دیو بے شک لبیک 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 یا رسول اللہ 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 حضرت علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے زیر انتظام ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ چل رہا اتنے حضور کے غلام پیدا ہو رہے غیرت مند حضور کے غلام پیدا ہو رہے علماء پیدا ہو رہے حافظ پیدا ہو رہے قاری پیدا ہو رہے یہ تواڈے دامن نال ہی ہے ہاں جی اسلام کی خاطر انہاں دی بھی خدمت کرو مدرسے کی انہاں میں نے کیا کوئی نہیں نہ آج تک انہاں میں نے کوئی گل کی تھی میں اپنی طرف اعلان کر رہا یہ اسلام کی خدمت کرو گے تو اسلام تواڈی خدمت کر دے گا اسلام تے قرض کسی نے نہیں کبھی رکھا انہوں نے صحابہ کا قرض نہیں رکھا تواڈا کی طرف صحابہ جو دیتے اسلام نے جواباً اسلام نے جو نہیں دیتے کیسر و کسر دے خزانے سبحان اللہ بالکل پکی بات اسلام کا قرض نہیں رکھتا میرے جائے معذور بندے تو انہیں نہیں رکھی کیوں جی میں میری ویل چیئر تسی رکھیا ہو نا کسی چوک جتنے میں جان دا کوئی نہ ہوئے تو میں شام تک 100 روپے بھی کوئی نہ دے تو میری ویل چیئر نو لوگ کیوں چمدے ہیں گل بھی چھوڑ رہے سبحان اللہ میرے اتنا ہی تعارف ہے کتا پاک رسول اللہ ہاں جی گل تو یہ بھی ہے نا میں یہ بھی دعا منگتا ہوں ادھروں بھی آواز آ جائے واقعی کتا یہ تو میرا دعویٰ ہے بندی مالک کا قبول بھی کیتا ہے کہ کوئی نہیں ہاں یہ تو میرا اج تک دعویٰ ہے نا میں کہنا میں کتا پاک رسول اللہ کا جب مالک فرمان دے ہاں ہاں یہ کتا ساڈا ہی ہے لیکن اسی بھونکتے رہنا کدی نہیں مالک فرمان کے جگہ بھونکیا کدی نہیں مالک شاباش دے دیں گے اس واسطے گل اتنی ہے کہ ادھروں جب بات آئے گی اسلام نو کمی کوئی نہیں کسی شاید دی نوکروں کی کمی انہوں نے کوئی نہیں بے شک اسلام کی خدمت کرو اسلام تاری بڑی خدمت کرے گا اسلام تو آپ کتنے نہ کتنے چک کے لائے جائے گا ہوں مولانا دستار بندی ہونی جی انشاءاللہ ہوں تیار ہو جاؤ دستار بندی ہونی یہ منظر بالکل ہے یہ طرح سکون نہ بالکل بے سکونی نہیں کرنی نظم و ضبط بھی کچھ ہے چلو